اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ایک تقسیم وراثت کے حوالے سے ہے۔ تقسیم وراثت، ایک سوال آیا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، ایک شخص کا، اور اس کے ترکہ میں کی جو مالیت ہے وہ 22,07,000 روپے ہے۔ 22 لاکھ اس کے کل یعنی پراپرٹی انہوں نے بیچی ہے، تو ان کے بقول کہ ہمارے پاس اب جو پیسہ آیا ہے نا وہ 22,07,000 روپے ہے، تو ان کو تقسیم کرنا ہے۔ حصے دار جو ہیں، ایک بیوہ ہے فوت ہونے والے کی، 2 بیٹے ہیں اور 2 ہی اس کی بیٹیاں ہیں، تو کیسے تقسیم وراثت ہوگی؟ دیکھیں، تقسیم وراثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کے حصے کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں، اور شوہر اور مرد کے حصوں کے حوالے سے سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اولاد کے بارے میں تو ابتدا میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کا حصہ، بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل بنتا ہے، یعنی بیٹے کے حصے کو ہاف کریں تو بیٹی کا حصہ نکل آتا ہے، یا بیٹی کے حصے کو ڈبل کریں تو بیٹے کا حصہ نکل آتا ہے۔ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ ہیں تو بیٹے کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا، تو قرآنی روح سے یہ بیٹے اور بیٹی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بیوہ ہے اس کے حصے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس میں شوہر کا حصہ بھی بتلا دیا ہے، یعنی اگر بیوی فوت ہو تو شوہر کا حصہ، شوہر فوت ہو تو بیوہ کا حصہ۔ تو اس میں قرآن مجید نے، یا بیوہ کے حوالے سے ہے تو ہم صرف اسی کو لیتے ہیں، قرآن نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، یعنی اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو اس صورت میں بیوہ کو سمن ملتا ہے، یعنی 8واں حصہ، بیوہ کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، فوت ہونے والی کی اولاد نہیں ہے، بیوہ ہی ہے صرف، تو فرمایا کہ اس صورت میں اولاد نہیں ہے، باقی اور وارث ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، اس صورت میں بیوہ کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کنڈیشن آئی ہے نا، تو اس میں اس کی بیوہ بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، تو کتنا حصہ اس کو ملے گا؟ اس کو 8واں حصہ ملے گا، بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا، اور باقی بیٹے اور بیٹیوں کو اس طریقے سے حصہ ملیں گے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا اور بیٹی کا حصہ کیا ہوگا؟ سنگل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، تقسیم وراثت سے قبل میت کی کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ میت کی تجہیز و تکفین اس کے ترکہ سے ہوتی ہے، اس کا پیسہ الگ کریں گے، جتنا اس کی تجہیز و تدفین پہ آئے گا وہ الگ ہوگا۔ اس کے بعد میت پر، فوت ہونے والے پر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ اس کے ترکہ سے الگ کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا حق جو ہے، اس نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو 1/3 اس میں نافذ کریں گے، یعنی 1/3 وہ اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی نا، جو ترکہ ہوگا، اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 22,07,000 روپے ہیں، تو باقی انہوں نے، ہمارا گمان یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں نکال دی ہوں گی۔ اب ہم نے 22,07,000 کو تقسیم کرنا ہے، تو دیکھیں بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے، اور جو بیٹیاں ہیں ان کا سنگل اور ڈبل کے حساب سے بنتا ہے۔ تو 22,07,000 کو پہلے نا تقسیم کیا جائے گا 48 پہ تقسیم کیا جائے گا، تو اس کا جواب نکلے گا 45,989.16، یہ اس کا ایک آ جائے گا۔ تو بیوی کا 8واں، اس ریشو سے بیوی کو 6 حصے ملیں گے،
کیونکہ 8واں حصہ اس کا ہے نا، تو 48 میں سے 6 حصے بیوہ کو دیے جائیں گے، تو یعنی کہ اس حصے کو 6 کے ساتھ ضرب دیں گے نا تو بیوہ کا حصہ نکل آئے گا 2,75,875 روپے، یہ بیوہ کا حصہ نکل آئے گا، یہ بیوہ کا ہے۔ اور باقی 42 حصے بچ گئے، 2 بیٹے ہیں 2 ہی بیٹی ہیں، 42 حصے ان میں اس طریقے سے تقسیم کرنے ہیں کہ بیٹیوں کو سنگل ملے، بیٹے کو ڈبل، تو ہر بیٹی کو 7 حصے ملیں گے اور بیٹے کو 14 حصے ملیں گے۔ بیٹی کو 7، دیکھیں نا 14 کا ہاف کیا ہے 7، تو بیٹی کا 7 یعنی آدھا، اگر 7 کو ضرب دیں 2 کے ساتھ تو بیٹے کا حصہ یعنی 14، تو 14 کو ضرب دینا ہے وہ جو ہمارے پاس ایک حصہ آیا تھا، 14 حصے 48 سے بیٹے کے بنتے ہیں، تو ہم نے 45,989.16 سے 14 کے ساتھ ضرب دی تو بیٹے کا حصہ 6,43,708 روپے آیا، اشاریہ 33 یہ آیا۔ اب اسی کو اگر ہاف کر لیں تو بیٹی کا حصہ نکل آتا ہے 3,21,854.16، یہ بیٹی کا حصہ نکل آتا ہے۔ تو 2 بیٹوں کا حصے 28 اور 2 بیٹیوں کے حصے کتنے ہو گئے 14، تو 28 2 بیٹوں کو جائے گا اور 14 2 بیٹیوں کو جائے گا، پھر ایک بیٹی کے 14 حصے 48 میں سے آئیں گے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ بیوہ کو 2,75,875 اور ہر بیٹے کو 6,43,708.33 اور بیٹی کو ہر بیٹی کو 3,21,854.16 ملیں گے۔ واللہ عالم و رسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔